ایک عمل کرنے والے بندے کا توحید پر ہونا، موحد ہونا، کسی بھی قسم کے شرک سے پاک ہونا، اور نمبر دو، کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی شرط جو ہے وہ ہے اخلاص، وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے قرب کے لیے، اور نمبر تین، وہ نیک عمل جو انسان کرنے جا رہا ہے وہ شریعت سے ثابت ہو، وہ کوئی غیر مشروع نہ ہو، بدعت نہ ہو، اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہ ہو، اور اس کا طریقہ وہی ہو جو شریعت نے بتایا ہے۔ اور اگر وہ نیک عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے تو نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تین بنیادی شرطیں۔ آج ہم بات کریں گے اخلاص پہ۔ اخلاص نیک عمل کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، جس طریقے سے جسم کے لیے روح کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جا کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بغیر اخلاص کے نیک عمل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف اور صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سارے نیک اعمال خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید پر رہتے ہوئے اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالص کیے جائیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد میں جاتا ہے اپنی جان لے کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اس کا مقصد ہے کہ اجر مل جائے، ثواب مل جائے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل اور دماغ میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ نام بھی پیدا ہو جائے گا، شہرت بھی مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی اجر ثواب صرف اس بندے کے لیے ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے، کوئی اور دنیاوی مقصد اس کے ذہن میں نہ ہو، نہ اس کو کسی کے ہاں تعریف پانا مقصود ہو، نہ کس کی ملامت اور مذمت سے بچنے کے لیے وہ نیک کام کرے، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو عمل بندہ کرتا ہے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، وہی نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ نیک عمل کا یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنے دنیا کے کاموں کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے، بس اس بندے کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ نہ اس دنیا سے جانے کا غم ہوگا، نہ آگے آخرت کا کوئی اس کو خوف ہوگا۔ وہ بے غم اور بے خوف ہوگا جب اس کا عمل صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے۔ اور نمبر دو، ہر قسم کی فحاشی اور برائی سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ دلیل اور برہان نہ دیکھتے۔ الا عبادک منہم المخلصین، اس لیے کہ جو نیک خالص لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، جنت سے نکال دیا ہے، دھتکار دیا ہے، مجھے آپ نے اتنا مذمت والا مدحورا دھتکارا ہوا کر دیا، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا،
میں ان کے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو ورغلا کے بھٹکا دوں گا، سوائے اللہ تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو یوسف علیہ السلام صاف صاف اس فحاشی اور برائی سے بچ گئے۔ پیچھے جو وجہ تھی وہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بیان کی کہ یوسف جو ہمارا بندہ تھا وہ مخلص بندوں میں سے تھا، وہ اللہ رب العزت کی رضا کو چاہنے والا تھا، وہ اللہ رب العزت کے قرب کو پانے والا تھا، اسی لیے ہم نے اس کو بچا دیا۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ہر قسم کے فحاشی برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہے جو صدقہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ دے اور اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اعلان کریں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، کہ صرف میری ذات کی خاطر محبت کرنے والے دو انسان کہاں ہیں، ان کو لاؤ میرے عرش کا سایہ دو، کہ آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مخلص ہو کر خالصتاً اپنے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کے اوپر واجب ہے کہ اللہ رب العزت دخل الجنہ، اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اگر اس کلمے کے ساتھ عمل بھی ہو اور اس کلمے کے تقاضے بھی پورے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے قرب کو پانے کے لیے من بنا للہ مسجدا، جو ایک اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اگرچہ وہ گھر ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو یا اس سے چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا اس کے پیچھے مقصود ہے، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نیکیوں کے اندر ہر بندہ سبقت لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شیطان نے اپنی ٹھانی ہوئی ہے کہ اگر مومن بندہ اللہ کے گھر کی طرف آ گیا، فرائض کی پابندی کر رہا ہے، نیکیوں میں سبقت لے کے جا رہا ہے، میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی نیت میں فتور ڈال کے، اس کے اخلاص میں کمی لا کے، دوسروں کی خوشنودی اس کے دل اور دماغ میں لا کر اس کو میں نے نیکی کے اندر کامیاب نہیں ہونے دینا۔ لیکن ایک مومن، ایک بصیرت والا انسان اپنے دشمن کو اپنے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو آؤ محترم بھائیوں، اس موسم بہار کے موسم میں ہم اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوں، اللہ رب العزت دین کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا